منیب صاحب خوش آمدید. آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں، یہ تو بڑی واضح سخت اور عکاسی کر رہی ہے پاک فوج کے جذبات کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے. کیا مقاصد یا پوائنٹس اخذ کیے جائیں اگر سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو؟ واٹ از دا میسج؟ بہت شکریہ جانی صاحب اور آداب عرض ہے جناب شامی صاحب کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو سب سے جو آپریٹو پارٹ ہے، اگر آپ اس کا آپ نے یقینی طور پر مطالعہ کیا ہے تو وہ ایک ہے کہ اس میں جو جنہوں نے یہ کام کیا 9 مئی کا، جنہوں نے یہ شرمناک عمل کیا، نہ صرف جو ایگزیکیوشنر تھے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، بلکہ جنہوں نے اس کی پلاننگ کی، جنہوں نے اس میں ابیٹمنٹ کی یعنی آنت کی، کنٹریبیوٹ کیا، پرووک کیا، انسائٹ کیا، پلاننگ کی، ان سب کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا. اور ان کے خلاف بھی، اگر میں غلط نہیں ہوں لیکن مجھے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی کہ ان کے خلاف بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. اب یہ جہاں ایک بہت سخت پیغام ہے، وہی ایک بہت سخت مثال بھی ہے، اور ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ریاست کے لیے ریاست کی طرف سے ایک بڑا سخت پیغام ہوگا ریاست میں رہنے والوں کے لیے. اور اگر یہ کام اسی طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچ گیا تو پھر یہ ایک ایسی ڈیٹرنس ہوگی کہ ملک کے اندر جو سیاسی ڈسکورس ہے اس کے اندر کبھی بھی نہ صرف ریاست کے ادارے یعنی کہ پاکستان کی فوج، نہ اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائی جا سکے گی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی تنقید کر سکے گا. اور پھر اس کو جہاں ایک یہ ایلیمنٹ سامنے آئے گا کہ آپ ریاست کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا فوجی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پہنچائیں گے تو پھر شدید کارروائی ہوگی. بلکہ اس کے ساتھ جو مجھے جس بات کا شائبہ ہے وہ یہ کہ شاید جو جینوئن ڈبیٹ ہے ہمارے ملک میں رہی ہے، جس کا تعلق اختیارات سے ہے، سول ملٹری ڈیوائڈ سے ہے، سول ملٹری ریلیشن سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے شاید اس کی جو ڈبیٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہمارے پاس اسپیس اویلیبل تھی وہ کم ہو جائے گی. یہ ایک میرا تجزیہ ہے، شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے. لیکن جو میسج ہے فارمیشن منیب صاحب اس میں دیکھیں نا، جو آپ اس کی آپریٹو پیراگراف کی بات کریں کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز ان کا یہ لفظ لکھے گئے، اور یہی نہیں اس کے ساتھ پیرالل جو ایک اور اہم شے جو مجھے بھی لگی وہ جو پروپیگنڈا ہے یا جو ایک پرووک کرنے کی ایفرٹ ہے یا نفرت پروان چڑھانے کا معاملہ ہے، اس کا بھی بھرپور احاطہ کیا گیا ہے. جی یقینی طور پر جامی صاحب، جو مین بات ہے کہ سب سے پہلے تو اس امپریشن کو ڈسپیل کیا گیا ہے کہ ہماری فوج کے اندر کوئی بھی ڈیوائیڈ موجود ہے. ہماری فوج میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی تھی بہت سے لوگوں کی. وہ دور ہو گئی، وہ دور بھی ہو گئی، اور یہ سوچنا بھی میرے خیال میں ایک بڑی فوج غلطی تھی کہ ہمارے ملک کی فوج کے اندر کوئی ڈیوائیڈ کبھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ جب فوج اپنا کوئی سربراہ اس کا منتخب ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر فوج اس کی کمانڈ کے اندر یونٹی کے ساتھ چلتی ہے. ریزنٹمنٹ فوج کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی ٹورڈز دی ہائر لیڈرشپ. اور اگر کسی کو جذبات کوئی ہیں تو وہ اس کی اپنی ذات تک ہوتے ہیں، وہ اس کو کبھی بھی پروفیشنل اپنے کام کے اندر ایگزیبٹ نہیں کرتا، نہ ہی یہ کلام اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور منیب صاحب دیکھیں یہ سانحہ 9 مئی کے بعد جو خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس کا اعلامیہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ تب جو ایفس اینڈ بٹس یا تھوڑی بہت گنجائش کسی کے ذہن میں تھی دور ہو گئی. لیکن فارمیشن کمانڈر کا مطلب تمام جو میجر جنرل سے اوپر کے جرنیل ہیں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس میں اس اعلامیہ کی ایک اہمیت اور بھی ہے کہ ایک طرف تو جو سپہ سالار ہیں ان سے منسوب جو ان کا بیان تھا وہاں جو گفتگو کر رہے تھے وہ آئی ایس پی آر نے پیش کی ہیں، اور ساتھ جو شرکاء کے عزم کے عنوان سے 5 سے 6 پیراگراف ہیں جو اس میں شامل کیے گئے کہ شرکاء بھی یک زبان ہو کر واضح طور پر لائن لینتھ کے ساتھ کھڑے تھے. جی بالکل، اور اس میں کوئی ڈویژن ایگزسٹ نہیں کرتی جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور جو شہداء کے جس طرح سے ان کی ریلیکس کو پامال کیا گیا، ان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی گئی، جذبات مجروح کیے شہداء کے لواحقین کے، اس کو بڑے سختی سے دیکھا گیا ہے اور لیا گیا ہے. اور اس سے ایک میسج جو سب سے بڑا میسج ہے وہ یہ کہ کوئی نانسنس اب ٹالریٹ نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے بھی. کوئی ملک میں سیاستدان آنے والے وقت کے اندر بھی ریاستی اداروں کے خلاف نہ ہرزہ سرائی کر سکے گا، اور اگر کی جائے گی
اور اگر اس کام کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بڑھایا جائے گا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ منیب صاحب مختصر یہ کہ کیا یہ ایک خاص سیاسی صورتحال کا انجام یا ختام ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جامع صاحب، ایک چیز اگر کسی جگہ سے شروع ہوتی ہے تو اس نے کسی جگہ جا کر کلمنیٹ ہونا ہوتا ہے، یہ نیچر کا یہی اصول ہے، اور نیچر شاید اس کو ایسے ہی لے کے چلتی ہے۔ بہت شکریہ جناب منیب فاروق صاحب۔